افغانستان وہ بدقسمت خطہ ہے جو کئی دہائیوں تک نہ صرف خانہ جنگیوں کا بلکہ عالمی جنگوں کا شکار رہا۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو اس خطے میں بے شمار قصے، کہانی اور داستانیں موجود ہیں۔ ایک افغان نژادی لکھاری خالد حسینی جو امریکہ میں مقیم ہے، انہوں نے 2001 سے 2003 تک کے دورانیے میں دی کائٹ رنر کے نام سے ایک ناول لکھا۔ اس ناول کی زبان تو انگریزی تھی، لیکن یہ اس قدر مقبول ہوئی کہ نہ صرف امریکہ میں بیسٹ سیلر بنی بلکہ کئی زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کا موضوع افغانستان میں بادشاہی نظام کا خاتمہ، وہاں پہ سوویت یونین کے حملے اور طالبان حکومت کا قیام اور پھر طالبان حکومت کا خاتمہ، اس تمام تر دورانیے کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کہنے کو یہ دو دوستوں عامر اور حسن کی کہانی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ عامر اور اس کے والد کی کہانی بھی ہے۔ گویا یہ تین کردار ہے جن کے گرد تمام تر حالات اور واقعات گھومتے ہیں۔ خالد حسین پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، لیکن امریکہ میں جب لکھنے کی طرف آئے تو انہوں نے پھر ایک کل وقت ادیب کے طور پہ زندگی گزارنا شروع کیا۔ مختلف اوقات میں ان تک جو افغانستان سے متعلق خبریں پہنچتی رہی تو ان میں سے ایک خبر یہ تھی کہ افغانستان میں پتنگ بازی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس خبر نے ان کے ذہن میں ایک مختصر سی کہانی کو جنم دیا، اور اسے لکھنے کے بعد پھر ان کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اس کو پھیلا کے ایک ناول کی صورت دینی چاہیے۔ لہٰذا دوست کے مشورے کے بعد انہوں نے اس مختصر کہانی کو ایک ناول کی شکل دے دی، اور جس نے بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی۔ اس ناول پہ ایک فلم بھی بنی ہے، اور اس فلم کو بھی بہت حد تک پذیرائی مل چکی ہے۔ دیکھا جائے تو اس ناول میں کوئی خاص فلسفیانہ بحث تو موجود نہیں ہے، لیکن جو سیاسی منظرنامہ ہے اور بدلتی ہوئی سیاست نے جس طریقے سے ایک خوشحال افغانستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، یہ اس کا المیہ یا نوحہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ناول میں واقعات کی ترتیب بڑی مناسب رکھی گئی ہے۔ مثلا عامر کا ایک افغانستان اور کابل کے ایک خوشحال گھرانے میں بچپن گزارنا، پھر پشاور کے راستے امریکہ جانا، وہاں پہ ان کا لکھاری بن جانا اور اپنے آبائی علاقے کو، اپنے بچپن کے واقعات کو یاد کرنا، اور بعد میں دوبارہ پاکستان کے راستے افغانستان تک جانا، یہ تمام وہ کڑیاں ہیں جو بڑے منطقی انداز میں جوڑی گئی ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے ایک عمدہ کاوش نظر آتی ہے، ایک تو ناول میں کہانی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے جذبات نگاری اور جزیات نگاری کو توجہ دی گئی ہے وہ قابل تحسین ہے، اور اس میں قاری جذباتی سطح پہ ان مناظر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر کرداروں کی نفسیات بھی بڑی خوبصورتی سے اجاگر کی گئی ہے، خاص طور پہ جو مرکزی کردار عامر ہے، وہ جب اپنے بچپن کے دوست حسن کے ساتھ ایک منافقانہ طرز عمل رکھتا ہے، اس کا ملال اور پچھتاوا آخر تک دل میں رکھتا ہے، لیکن کبھی اس کا اظہار دوسروں کے سامنے نہیں کرتا۔ عامر اور حسن ویسے تو کہنے کو بڑے قریبی دوست ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک آقا اور مالک کا رشتہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ حسن ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اور ہزارہ برادری کے کرداروں کو وہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ ناول کے مطابق جو کہانی بنی گئی ہے اس میں کچھ اس طرح کی کیفیات سامنے لائی گئی ہے۔ تو جذبات نگاری ہو یا منظر نگاری ہو یا کرداروں کی نفسیات ہو، اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اس ناول کا حصہ بنایا گیا ہے۔ چونکہ ناول پڑھنے والا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان تک اس ناول کے بارے میں بنیادی معلومات پہنچا سکوں، اور امید ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ بھی ایک ادبی حظ اٹھائیں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔